اللہ کے نزدیک ہماری کوئی بھی بات غیر اہم نہیں۔ اللہ ہی ہمیں ہماری ہر بات کا انعام دے کر رہتے ہیں۔ محترم بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں ہر طرف سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جنہیں کہیں سے کوئی راہ نظر نہیں آتی اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں، جن کے لیے سارے راستے بند ہو گئے ہیں اور وہ ہر طرف سے مصیبتوں میں گر گئے ہیں۔ معزز بہن بھائیوں، جو دکھ درد ہم اللہ سے بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بالکل ایسے سنتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے ایک ناسمجھ معصوم بچے کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی تکلیفوں کو رونے کی بجائے اللہ سے بات کی جائے، اللہ کو بتایا جائے کہ اللہ میں تھک چکا ہوں، مشکلات میں گر چکا ہوں، امتحان میرے صبر سے بڑھ چکے ہیں، اللہ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کہیں سے کوئی اسباب نظر نہیں آتا، اللہ غم ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ایک بار رو کے تو دیکھیں، اللہ کو اپنا غم سنا کے تو دیکھیں۔ اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی میرے لیے تقوی کو اختیار کرتا ہے، میرا کہا مانتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتے ہیں کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے سورۃ طلاق میں کہ ہم اسے مشکل سے نجات بھی دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے اور اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی جو آپ لوگوں کی مایوسی کو دور کرنے میں مزید مدد کرے گا، اور آپ لوگ جو ہر طرف سے پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہیں، نئے سرے سے زندگی کو اپنی شروع کریں گے۔ ایک مسلم نیرو سرجن ڈاکٹر ایان بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں یورپ کے کسی ملک میں آپریشن کے سلسلے میں جانا تھا۔ سعودی عرب سے جب وہ یورپ روانہ ہوئے تو راستے میں طوفان اتنا زیادہ تھا کہ جہاز کو ایک جگہ پر لگانا پڑا، سفر کو مزید جاری نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر ایان نے عملے سے کہا کہ مجھے آپریشن کے لیے جانا ہے، میرا جانا ضروری ہے ٹائم پر۔ تو عملے نے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ راستہ زیادہ دور نہیں، وہ علاقہ زیادہ دور نہیں، اتنی طوفان میں ہم پلین کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے آپ ایسا کریں، آپ کوئی ٹیکسی کر لیں۔ ڈاکٹر ایان نے ڈرائیور اور ٹیکسی لیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے، لیکن طوفان تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور آخر کار انہیں راستے میں اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر لگانا پڑا اور وہاں وہ ایک گھر کے سامنے رکے۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا۔ دروازہ بجانے تو ایک بڑھیا باہر آئی۔ انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم طوفان زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سفر جاری رکھنے سے ہمارا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے اور ہمیں تکلیف کا سامنا ہو، ہم یہاں طوفان رکنے تک رکنا چاہیں گے، کھانا وغیرہ کھا کے نماز پڑھ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ بوڑھی عورت نے انہیں کہا ضرور آئیں۔ اب آپ لوگ ڈاکٹر ایان نے بڑھیا کے گھر میں دیکھا کہ وہ بار بار ایک معصوم بچے کو دیکھتی تھی۔ جب ڈاکٹر ایان نے اس سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے تو بڑھیا نے بیان کیا کہ اسے کوئی دماغ کی بیماری ہے اور جتنی میری ہستی ہے میں اس کا اتنا علاج کروا رہی ہوں، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک نیرو اسپیشلسٹ ہے، آپ کو اسے دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر ایان کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کون ہے وہ، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں آپ کی سفارش کروں گا، آپ ایک اچھی خاتون ہیں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی اس کا نام ڈاکٹر ایان ہے۔ ڈاکٹر ایان کا یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میں ہی ڈاکٹر ایان ہوں، آخر آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوگی کہ بچے کا کسی طرح سے علاج ہو جائے، آپ نے ایسا کیا مانگا؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کچھ زیادہ تو نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور بے پناہ استغفار پڑھا کہ استغفار سے تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کی سوچ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ ممکن ہے اور جہاں سے چاہے راستے بنا دے، جہاں سے چاہے اپنی مدد کو بھیج دے، اس کی مدد کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے معزز بہن بھائیوں، جتنا ہو سکے لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے
کہ اپنا غم اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں تاکہ وہ اپنی رحمت سے اور اپنے بندے کے آنسوؤں سے محبت کی وجہ سے اس پر مہربان ہو جائے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ساری مشکلات ہم پر ہی آ رہی ہیں، تو پتہ نہیں ایسا ہم نے کیا کر دیا۔ تو مشکلات تو انبیاء پر بھی آئی تھی، کیا انبیاء نے کوئی گناہ کیے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی یہی دیکھ لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں سمندر کی گہرائی اور ساتھ پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، کوئی آثار نہیں تھے باہر نکلنے کے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھا۔ جو شخص مایوس ہو گیا ہے وہ ابلیس ہے، اور جو کامیاب ہو گیا وہ انبیاء کی صفت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور جب ہم پر مشکلات میں ہیں، ہم گر جائیں تو زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ اس طرح سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ایک دن ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کا بھی مجھے علم ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو رب ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو اسے علم نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ انسان جو ہے بہت زیادہ بے صبرا ہے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ جب اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جیسے اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو ایک خاص مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں اسے یہ اللہ تعالیٰ آگ میں تپا کر کندن بناتے ہیں، کیونکہ مشکلات تو انبیاء پر بھی آئی ہیں اور صحابہ پر بھی آئی ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے نیک ترین اور کامیاب ترین بندے ٹھہرے ہیں۔ تو معزز بہن بھائیوں، جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، یہ آپ کے ہر مشکل کا آسان بنا دے گا۔ دوسرا، ہمیشہ جو بھی اپنا دکھ پریشانی ہو رو رو کر اللہ کے سامنے بیان کریں۔ اور تیسرا یہ کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ہمت ہارنا شیطان کا کام ہے اور کامیابی سے ڈٹے رہنا انبیاء کا شیوا ہے۔ شکریہ۔